السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حرم کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے امام کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں، اور ان کے علماء اپنے بیانوں کے اندر جس طریقے سے امام حرم پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ فاروق رضوی کا ایک ویڈیو ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب تک یہ اپنے بیان کے اندر اپنے اندر کی بھری ہوئی غلاظت کو باہر نہ اگل دے، اور جب تک دیوبندی اور وہابیوں کو گالیاں نہ دے دے، اس کا بیان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ اپنے پورے بیان کے دوران اس قدر بوخلایا رہتا ہے کہ آپ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیے، پھر ہم اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ حرم میں نماز جس نے پڑھی دوسری مسجدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آقا نے کہا جس نے میری مسجد میں نماز پڑھا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور انہوں نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھنے پہ ثواب ہے۔ اور مائیکل والے حدیث دکھا دے کہ انہوں نے کہا کہ مدینے میں کوئی بھی آنگرو پانگرو کوئی بھی امام کھڑا ہو جائے پڑھو 70 ملیں گے، نہیں ہے، بلکہ اسی مسجد نبوی کے مصلی پر جب عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے امامت کی، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، آپ نے فرمایا نہیں، جب یہ بلوائی ہے انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کربلا میں امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کی اپنی مختصر جماعت بنائی، اور ادھر 22,000 کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن امام حسین نے 22,000 کی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور بتا دیا ہے میرے ماننے اور چاہنے والوں، جان لو جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ کیا آسمان سے اترا ہے کہ سعودیہ کا امام فرشتہ ہے، جبریل ہے، وہ کون ہے وہ؟ اور اگر وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ وہ بدبخت بد نصیب محروم لوگ ہیں کہ جو اس مقدس مقام پر جا کر بھی کہ جہاں جانے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان ترستا ہے، دنیا کے ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تقریباً ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ وہ محروم لوگ ہیں کہ جو اس مقدس مقام پر جا کر بھی مسجد نبوی میں مسجد حرام میں وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں یہ محرومی، یہ بدبختی، یہ ذلت لکھ دی ہے کہ یہ لوگ وہاں جائیں گے بھی تو انہیں وہاں مسجد نبوی مسجد حرام میں وہاں کے امام کے پیچھے اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور یہ لوگ الزام لگاتے ہیں وہاں کے امام پر، جیسا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ اس بدبخت نے کس قدر بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ارے تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ تم جس پر الزام لگا رہے ہو نا، وہ اس مقدس جگہ پر کھڑا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جہاں صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اور وہ اس مقدس جگہ پر ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدائیں بلند کی، اور پھر اللہ نے اس کو ساری دنیا کے اندر عام فرمایا۔ تم ان کو کہتے ہو کہ ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ان کو گالیاں دیتے ہو، لعن طعن کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کہ تم کیا ہو۔ تمہیں تو صرف بریلی کے اندر پیدا ہونے والے احمد رضا خان کے علاوہ دنیا کا کوئی مسلمان سچا نظر ہی نہیں آتا۔ سب تمہاری نظر میں گمراہ ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، صرف تم ہی ایک ٹھیک ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کہاں کا دین ہے جو تم پڑھ کر آتے ہو؟ تمہارے بیانوں کے اندر صرف نفرت سکھائی جاتی ہے، تمہارے بیانوں کے اندر صرف مسلمانوں کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، تمہارے بیانوں کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جاتا ہے، تفرقہ بازی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے سوا نہ تمہیں کچھ آتا ہے، نہ تمہیں کبھی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اور تم دلیل کے طور پر یہ کہتے ہو کہ کئی سال تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کو بلوائیوں نے گھیر لیا تو وہاں پر بلوائیوں نے نماز پڑھائی، صحابہ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو بھئی آج کون سا بلوائی وہاں پر نماز پڑھا رہا ہے؟ وہ جو امام حرم وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے کون سا بلوا کر دیا؟ انہوں نے کون سے کسی صحابے کی گستاخی کی؟ آپ کبھی ثابت تو کیجئے، آپ کبھی ان کے عقیدوں کو خراب ثابت کر کے دکھائیے کہ ان کے عقیدے خراب ہیں، تب تو ہم مانیں۔
صرف زبان درازی کرنے سے، صرف چیخ چیخ کر عوام کو گمراہ کرنے سے کبھی آپ سچے نہیں بن جاتے۔ آپ دلیل سے بات کیجئے۔ دلیل آپ کی ایسی ہوتی ہے جس سے جب نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ نہ آپ کو دلیل پیش کرنی آتی ہے، نہ اس سے نتیجہ اخذ کرنا آتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ خدا را اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیے۔ امت کو توڑنے کے بجائے امت کو جوڑنے کی باتیں کیجیے، ورنہ اللہ کے یہاں آپ کی بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے جاہلوں سے، ان جیسے ظالموں سے، ان جیسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ حق پر قائم رکھے۔